السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمده ونصلی علی رسوله الکریم، اما بعد فقد قال اللہ تعالی یا ایها الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ محترم ناظرین کرام، روزہ اسلام کے 5 رکنوں میں سے تیسرا رکن ہے۔ اسلام کے 5 رکن یعنی پہلا ایمان، دوسرا نماز، تیسرا روزہ، 5 رکنوں میں سے تیسرا رکن ہے روزہ، اور انسان میں ملکوتی صفات، فرشتے جیسی صفات پیدا کرنے میں تکثیر کا حکم رکھتا ہے۔ تمام نفسانی اور شیطانی خواہشات کا قطع قلع قمع کرنے کے لیے تیغ برہ کی حیثیت رکھتا ہے۔ بندہ کو خدا سے مقرب کرنے اور وحدانیت پیدا کرنے کا بہترین ذریعہ ہے۔ گناہوں کی آگ اس سے بجھ جاتی ہے، خواہشات اور جذبات میں اعتدال پیدا ہو جاتا ہے۔ روزہ رکھنے سے خواہش اور جذبات میں اعتدال پیدا ہو جاتا ہے۔ رفتہ رفتہ رذائل خبیثہ، جو بری عادتیں ہیں، وہ بھی ختم ہو جاتی ہے اور اچھے اخلاق فاضلہ پیدا کرتا ہے۔ مصائب جھیلنے کی مشق ہوتی ہے، بھوک پیاس برداشت کرنے کی طاقت پیدا ہوتی ہے، مباحات کو ترک کرنے کی مشق کرنے، حرام ناجائز چیزیں ترک کرنے کی صلاحیت پیدا ہوتی ہے، حکم ربانی کی اطاعت پر ہمت بنتی ہے، بھوک اور پیاس کا عملی تجربہ کر کے غریبوں اور بے کسوں کی امداد اور اعانت کا جذبہ ابھرتا ہے۔ غمخواری اور خیرخواہی پر قلوب آمادہ ہوتے ہیں۔ غمخواری، کسی کے غم میں پڑنا، کسی کے لیے اچھا چاہنا، یہ دل میں جذبہ پیدا ہوتا ہے۔ شہوات اور خواہشات کی بھٹی ٹھنڈی پڑ جاتی ہے۔ آج کل جو نوجوانوں کی خواہشات اور شہوات بھڑکی ہوئی ہے، یہ روزہ رکھنے سے اس کی بھٹی ٹھنڈی ہو جاتی ہے۔ نفسانی قوتوں میں انکسار اور اضمحلال پیدا ہو کر نفس پر کنٹرول کرنے اور برائیوں سے بچنے کی توفیق عطا ہوتی ہے۔ پرہیزگاری اور عفت و پاک دامنی کے آثار نمایاں ہونے لگتے ہیں، اور سب سے بڑی دولت یہ نصیب ہوتی ہے کہ ایمانی مراتب اور مدارج میں ترقی اور قرب خداوندی نصیب ہوتا ہے۔ اس لیے ارشاد ہے الصوم لی وانا اجزی بہ، روزہ خالص میرے لیے ہے اور میں خود اس کا اجر دوں گا۔ حدیث قدسی بخاری شریف حوالہ۔ غور فرمائیے کہ مسلمان کی ہر عبادت خالص خدا ہی کے لیے ہوتی ہے۔ غور فرمائیے، آپ ہمارے چینل میں آئے ہیں تو غور سے سنیے۔ ہر عبادت خالص خدا ہی کے لیے ہوتی ہے اور اجر بھی دربار خداوندی ہی سے ملتا ہے، مگر روزہ کو یہ خصوصیت حاصل ہے کہ اس کے اجر و ثواب میں ملائکہ مقربین اور جزا پہنچانے والے فرشتوں کو بھی دخل نہ ہوگا۔ براہ راست دست خداوندی سے اجر ملے گا، اور روزہ داروں کے لیے جنت میں ایک مخصوص دروازہ ہے جس کا نام باب الریان ہے۔ روزہ داروں کی ہر قسم کی پیاس بجھانے والا اس دروازے سے صرف روزہ دار ہی داخل ہوں گے اور کوئی نہ داخل ہو سکے گا۔ حوالہ مشکات شریف اور بخاری مسلم۔ دوسرے حدیث سنیے۔ روزہ ہی کی یہ برکت ہے کہ رمضان المبارک کے مہینے میں دوزخ کے دروازے بند ہو جاتے ہیں اور جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں۔ ترمذی شریف۔ اور محض رضائے الہی اور حصول ثواب کی نیت سے روزہ رکھنے والوں کے پچھلے 1 سال کے گناہ صغیرہ سب معاف ہو جاتے ہیں۔ بخاری مسلم۔ اور اسی ماہ مبارک کو یہ خصوصیت حاصل ہے کہ اس مہینے میں نفلی کاموں کا ثواب فرض کے برابر اور فرض کا 70 فرضوں کے برابر ملتا ہے۔ بیہقی۔ اور روزہ ہی وہ عبادت ہے جو دنیا میں معاصی اور گناہوں کے مقابلے میں ڈھال کا کام دیتا ہے، اور نار یعنی دوزخ کے لیے آخرت میں سپر پاور بن جائے گا۔ الصیام جنہ، بخاری شریف۔ روزہ داروں کی منہ کی خوشبو اللہ تعالیٰ کو مشک سے زیادہ پسندیدہ اور محبوب ہے۔ بخاری شریف۔
یہی وجہ ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام سے ہمارے حضور سرور کائنات محمد صلی اللہ علیہ وسلم تک تمام نبیوں اور امتوں پر روزہ ہمیشہ فرض رہا ہے۔ بیضاوی شریف۔ آج جب کہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کے علاوہ دیگر انبیاء کی تعلیمات دنیا سے یا تو مٹ چکی ہے یا مسخ ہو چکی ہیں، یا مسخ ہو کر ان کی اصلی شکل و صورت بگڑ چکی ہے، مگر پھر بھی ہر مذہب و ملت میں روزہ کی مختلف شکلیں رائج چلی آ رہی ہیں، اور مذاہب عالم کے تذکرے روزہ کی تاریخ سے بھرے ہوئے ہیں، لیکن ان میں روزہ کی روح اور حقیقت باقی نہیں رہی تھی۔ ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خدا کی منشا اور مرضی کے مطابق روزے کے قوانین اور حدود متعین فرما کر انسانی فطرت کے لیے اس کو زینت اور زیور بنا دیا ہے، تاکہ روح انسانی کو اس کے ذریعے مسلح اور مجلہ اور مصفہ کیا جا سکے، اور قلب و روح کو پاک اور مطہر بنایا جا سکے۔ ناظرین کرام، آگے سنیے۔ روزہ اللہ کی اتنی بڑی نعمت ہے کہ اس میں کسی قسم کی ریا اور نام و نمود کی گنجائش نہیں ہے۔ باقی تمام عبادتیں مخلوق پر آشکارا ہو سکتی ہے، تمام عبادتیں مخلوق کو دکھائی دے سکتی ہیں، پتہ چل سکتا ہے کہ اس نے نماز پڑھی ہے یا نہیں پڑھی ہے۔ روزہ کے علاوہ جتنی بھی عبادتیں ہیں وہ سب عبادتیں کرنے کے بعد آدمی کا پتہ چل جاتا ہے دوسرا آدمی کو، لیکن روزہ رکھنے والا کہ روزہ کے بارے میں کوئی پتہ نہیں لگا سکتا۔ روزہ ایک سربستہ راز ہے جس کو عابد اور معبود، روزہ دار اور خدا کے علاوہ کو کوئی دیکھ نہیں سکتا۔ روزہ دار اور خدا کے علاوہ کوئی دیکھ ہی نہیں سکتا۔ وہی علیم و خبیر ہے، اسی کو علم ہے کہ کون روزہ دار ہے اور کون نہیں۔ اور پھر کھانا پینا چھوڑ کر انسان تخلقوا باخلاق اللہ، اپنے اندر خدائی صفات پیدا کرو کا مظہر بن جاتا ہے۔ اور سال بھر میں ایک مہینے کی مدت بھی تو کوئی ایسی لمبی چوڑی مدت نہیں کہ جو اللہ کے مخلص بندوں کے لیے بار ہو سکے، بوجھ بن سکے۔ اس لیے تو قرآن میں ایام معدودات، گنتی کے چند دن کہہ کر ان کی سہولت اور آسانی کی بشارت دی ہے کہ چند دنوں کی تم ہمت کرو، پھر دیکھو کہ اللہ تعالیٰ کس طرح پورا کرتے ہیں۔ پھر یہی نہیں بلکہ آدمی اگر بیمار ہو، نہ رکھ سکے، یا رکھنے سے اپنے تجربہ یا نیک معالج کی رائے سے مرض پڑتا ہو، یا عورت کے بچہ پر یہ خطرہ ہو، یا سفر میں ہو، تو قضا کرنے کی سہولت عطا فرما کر مزید شفقت فرمائی گئی۔ ہمارے فقہاء کرام نے قرآن و حدیث کو سامنے رکھ کر جو قوانین تیار کیے ہیں اور جن کو شریعت کہتے ہیں، ان میں سے چند ضروری مسائل اختصار کے ساتھ پیش خدمت کریں گے انشاءاللہ اگلے آنے والی ویڈیو میں، تاکہ ہمارے روزے کامل اور مطابق سنت ہو سکے۔ آگے انشاءاللہ چاند کے بارے میں اور پھر روزہ کی قسموں کے بارے میں، رمضان شریف کا روزہ کے بارے میں انشاءاللہ آپ سبھی حضرات کے سامنے پیش کیے جائیں گے۔ لہذا آپ سبھی حضرات سے گزارش ہے کہ اگلی ویڈیو تک آنے تک انتظار کریں، اور انشاءاللہ ضرور آج 30 تاریخ ہے، آج میں ویڈیو 5 بجے ڈالا ہوں، تاکہ انشاءاللہ اسی وقت 5 بجے ڈالوں گا۔ اللہ حافظ، السلام علیکم۔